بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف میں رضا کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور گویا پورا تصوف ہی رضا ہے۔ سالک کے لیے رضا یہ ہے، اور علم تصوف میں رضا اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی بھی حال شکایت زبان پہ نہ آئے۔ یہ رضا کا اصل بات تو یہ ہے کہ سالک شکایت نہیں کرتا رضا سلوک۔ آزمائشیں بے حد ہوتی ہیں۔ اب چونکہ اصل میں خوشی، نعمت اور مصیبت کیا ہے، اگر یہ سمجھ آ جاتی ہے تو رضا سمجھ آ جاتی ہے کہ رضا کیا ہے۔ نعمت ہم اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں اور جو ہمارے لیے پسند والی ہو، ہمارے لیے راحت والی ہو یا ہماری مرضی کی ہو، تو وہ نعمت ہمارے لیے ہوتی ہے۔ اور وہ چیز مصیبت ہے ہمارے لیے جو ہماری پسندیدہ نہ ہو، یا جس کو ہم پسند نہیں کرتے، یا جو ہمیں تکلیف میں مبتلا کرے۔ تو اپنی پسند اور ناپسند کو سمجھنا، یہ ہے رضا۔ اگر میں اپنی پسند پہ رہتا ہوں اور سب کچھ ویسے ہی چاہتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں، اپنی مرضی میری کہ سب کچھ اسی طرح سے ہوتا رہے، اور اگر نہ ہو تو شکایت کروں، میں مصیبت سمجھوں اپنے آپ کو کہ میں مصیبت میں ہوں اس وقت، کہ میری مرضی سے کچھ نہیں ہو رہا یا میری مرضی کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا، تو میں اس کو نعمت سمجھتا ہوں۔ جو میری مرضی سے نہیں ہو رہا اس کو مصیبت سمجھتا ہوں۔ اب جو میری مرضی سے نہیں ہو رہا تو پھر وہ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور طاقت بھی ہے، اور وہ طاقت رب کی ہے کہ جو میری مرضی سے نہیں ہو رہا جو کچھ۔ تو اب اگر میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، یہ ہے رضا۔ تو رضا کا یہ مقام ہے کہ رب کے معاملات پہ، رب کے کام پر معترض نہ ہونا، یہ رضا ہے۔ اگر کوئی آزمائش آ گئی اور میں نے اس کو یہ سوچا کہ یہ آزمائش جو ہے وہ چونکہ میری مرضی کے خلاف بات ہے جو آئی اور میرے پسند کے خلاف ہے، تو میں اس کو مصیبت سمجھ رہا ہوں۔ تو یہ اگر میری پسند سے نہیں آئی، میری مرضی سے نہیں آئی ہے، تو کسی اور کی پسند سے، کسی اور کی مرضی سے آئی ہے، تو وہ ہے رب کی ذات۔ اس کے علاوہ کسی کی مرضی سے کوئی چیز نہیں آتی۔ اب میں اس کو قبول نہیں کر رہا ہوں تو یہ ناشکری ہے، اور تصوف میں ناشکری کا کوئی کردار نہیں، کوئی عمل دخل نہیں۔ جو ناشکرہ ہے تصوف سے اس کو دور تک تعلق کوئی نہیں ہے۔ ہر مصیبت پہ صبر کرنا اور اس مصیبت پہ راضی رہنا، یہ اصل تصوف ہے، اور اسی کو رضا کہتے ہیں۔ رضا کا کمال یہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی دعا بھی نہیں مانگتے۔ راضی بے رضا کی مرضی دعا بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ مولا کائنات نے سکھائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، میں جیسا چاہتا تھا تو میرا ویسا رب ہے، اب تو جیسا مجھے بندہ بنانا چاہتا ہے ویسا بنا دے جو تجھے پسند ہو۔ پوری دعا ہو گئی، اب اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی مانگنے کی۔ یہ اہل تصوف کا ایک طریقہ ہے، اور راضی بر رضا رہنے کا۔
جو لوگ مشکلات اور آزمائشوں کو صبر سے نکالتے ہیں وہی لوگ راضی کا رضا ہوتے ہیں۔ اب رہ گئی بات یہ کہ میں مشکل میں تو آ گیا، لیکن چونکہ مشکل میری مرضی نہیں تھی کہ آئے، وہ کسی کی بھی نہیں ہوتی، تو مجھے ناپسند ہو گئی، اور ناپسندیدگی ہوئی تو پھر میں نے شکایتیں شروع کر دی، اس کو دفع کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ انبیاء کا طریقہ یہ تھا نہیں، اور انبیاء کا طریقہ ہی تصوف و رضا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب تکلیف کی انتہا پہ پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب میں بہت تکلیف میں ہوں اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو دفع کر دے، آپ نے فرمایا کہ میں تکلیف میں ہوں اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اب چاہے اس تکلیف کو رب راحت میں تبدیل کر دے یا اس تکلیف سے نجات دے دے، یہ اس کا کام ہے، اسی پر چھوڑا انہوں نے، پھر بھی اپنی مرضی سے نہیں کہا کہ یہ کر دے۔ اسی طرح انبیاء کا طریقہ ہے کہ جب وہ زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی دعا ایسے طریقے سے ہوتی ہے۔ تو بات یہی ہے کہ اگر رضا سیکھنی ہے تو انبیاء علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھو، اور رضا صرف یہی ہے کہ تو رب کے کاموں پہ معترض ہونا چھوڑ دے۔ نہ کسی کو یہ دیکھ، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مجھے رب کے معاملے پہ اعتراض نہیں کرنا، تو پھر نہ حسد رہ جاتی ہے، نہ بغض رہ جاتا ہے، نہ چغلی رہ جاتی ہے، نہ غیبت رہ جاتی ہے، کوئی بھی پھر خصائل رذیلہ باقی نہیں رہ جاتی، کیونکہ یہ سارے خصائل رذیلہ پیدا ہی جب ہوتی ہیں جب ہم اپنی مرضی سے دیکھتے ہیں اور ہم رب کی تقسیم سے یا اس کے کاموں سے راضی نہیں ہوتے، جب ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم رب کے کاموں سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے کاموں پہ معترض ہونا چھوڑ دیتے ہیں، اعتراض کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو تمام چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں ایک بہترین صبر ہوتا ہے یہ، اور وہ بہترین ہمارا صبر یہ ہے کہ ہم اس کی رضا پہ راضی ہو گئے تو حق کے ساتھ صبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور جب حق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے کافی ہوں، اور جب وہ اپنے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو بندہ بھول جائے اس بات کو کہ وہ کتنی پریشانی میں ہے، کیونکہ اس کا رب جو ہے بھولنے والا نہیں۔ تو یہ جان لے وہ یہ بات، یہ ہے رضا، اور سلوک میں اس کا مقام یہی ہے کہ جو رضا پہ آ گیا گویا اس نے 70% سلوک طے کر لیا اور تمام خصائل رذیلہ کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ رب کی رضا پہ راضی ہونے سے نفس کی خواہشیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، وہ بندہ رب کا ہو جاتا ہے، نفس کا نہیں رہتا، خواہشوں کا نہیں رہتا۔ خواہش تو اپنی مرضی کے مطابق ہے، نفس اپنی مرضی چاہتا ہے، خواہش اپنی مرضی چاہتا ہے، اور جب تو اپنی مرضی ختم کر دے گا تو نفس سے راضی ہو گیا، اور جب نفس سے راضی ہو گیا تو 70% تصوف تیرا تو پورا ہو گیا۔ اصل یہ بات ہے۔ اسی طرح میں ایسے جڑتا ہوا ایک سوال ہے کہ وہ سالک جو مقام رضا کی طرف گامزن رہتا ہے تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم اور ان کے جو صاحبزادگان ہیں جنہوں نے کربلا کے اندر اپنی جانوں کی قربانی دی، خصوصاً امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صبر و رضا کے پیکر رہے، تو ان سے تعلق کس وقت جڑتا ہے اس راضی با رضا رہنے والے سالک کا؟ دیکھو، جب نعمت کے جانے پر صبر کرے اور مصیبت پہ صبر کرے تو یہ راستہ ہی اس خاندان کا ہے،
اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نعمتیں ایسے ہی نہیں دی تھی کون و مکان کی، وہ رب سے راضی ہو گئے تھے اور رب کے کسی کام پر ان کو اعتراض نہیں تھا اور وہ معترض نہیں تھے، تو اور نہ وہ ہوتے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عقل سلیم کی نعمت سے نوازا تھا، اور عقل جو ہے، عقل سلیم جو ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ تو اس کی رضا پہ راضی ہو جا تو تجھے نعمت بھی عطا کی جائے گی۔ بات یہ ہے کہ نعمتوں کا ملنا ہی فضیلت نہیں ہے، نعمت کے ملنے کے بعد قربانی دینا اصل ہے۔ جیسے سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کثرت عطا کی۔ اب جب رب نے کثرت عطا کری تو اس کے نتیجے میں کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں، یعنی کہ ذکر کریں، اس کا یاد کریں اور قربانی کریں۔ اب یہ قربانی صرف جانور ہی کی نہیں ہے، اپنی مرضی کی قربانی بھی ہے، اس کی رضا پہ اپنی رضا کی قربانی بھی ہے، اپنے مال و اسباب کی قربانی بھی ہے، اپنے آل و اولاد کی قربانی بھی ہے۔ کسی بھی طرح کی قربانی سے گریز نہ کرنا، اس کی نعمتوں کا شکر ہے۔ اور جب بندہ ذکر کرتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، وہ اسے یاد کرتا ہے، اور جب یہ اس کے لیے قربانی کرتا ہے تو اس کا تقرب حاصل کرتا ہے، اس کی قرب حاصل کرتا ہے۔ قربانی بیسیکلی یہ ہے کہ تو اس کی رضا پہ اپنی مرضی کو قربان کر دے، یہ قربانی ہے۔ اپنی رضا کو قربان کر دے، اپنی خواہش کو قربان کر دے، اپنے مال و اسباب کو قربان کر دے، اگر اس کے راستے میں ضرورت پڑے تو اپنی جان، اپنی اولاد کو قربان کر دے، یہ ہے اصل بات۔ لیکن شکایت نہیں ہو کہ یہ مصیبت کیوں آ گئی۔ کیوں کہ رضا میں جب قربانی وہ چیز ہے کہ جب دینی پڑے تو اس میں نسب کا سب ختم ہو جاتا ہے، بس خالی رضا رہ جاتی ہے۔ جس نے ایسا کرا کامیاب ہو گیا، اور جو ان راستوں پہ چلے گا وہ انہی کے راستے پہ چلے گا، اور جو انہی کے راستے پہ چلے گا اس کی منزل وہی لوگ ہوں گے، اور جہاں ان کی منزل ہے وہیں تک وہ لے جائیں گے اس کو۔ تو یہ بات ہے۔ فیض کا دریا شارف آپ ہی تو ہے، میرے مرشد میرے آقا شارف آپ ہی تو ہے۔ تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، خدا کو اس نے پہچانا۔ ہدایت کا صحیح رستہ شعارف آپ ہی تو ہے، فیض کا دریا